اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سورہ تین، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم ارشاد فرمایا۔ 4 قسمیں یہ ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور وطور سینین اور طور سینا کی قسم کھائی، اور آگے وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ یہ 4 جو قسمیں ہیں، یہ 3 جگہوں کی طرف اور 3 پیغمبروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یعنی انجیر اور زیتون یہ فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کو انجیل عطا کی گئی۔ اور وطور سینین یعنی طور سینا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جن کو تورات عطا کی گئی۔ اور وہذا البلد الامین سے مکہ المکرمہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا گیا۔ اور یہ 4 چیزوں کی قسم کھائی، اور ان سے اشارہ 3 پیغمبروں اور ان کی 3 کتابوں کی طرف کیا، اور یہ بتایا کہ ان کتابوں کے اندر، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے جو آگے آ رہی ہے۔ آگے جو مضمون ہے، وہ جو مضمون آگے آ رہا ہے، یہ ان تینوں کتابوں کے اندر درج ہے اور موجود ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کتنا خوبصورت پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا جب پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم پر اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح اس کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ یعنی پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، تو اس کی حالت انتہائی خستہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے مستقبل کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ماضی کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاف اور شفاف اور پاک پیدا کیا، تو اس کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور مستقبل کو یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں اس کی حالت کیا ہو جائے گی، اس کو یاد رکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، توبہ اور استغفار میں لگنا چاہیے۔ تو یہ 2 حالتیں، یعنی ایک حالت وہ ہے جس میں انسان طاقتور ہے، احسن یعنی احسن الخالقین ہے، احسن تقویم ہے، کہ بہترین ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، بہترین سانچے میں، بہترین تقویم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن انسان برے اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے وہ اسفل السافلین میں ہو گیا۔ یعنی اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے جو لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے کفر و شرک کیا، ان کا انجام تو اسفل سافلین ہے۔ اس کی دوسری تفسیر کے مطابق کہ ان کا انجام آخرت کے اندر بہت برا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ایسا اجر ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو دونوں کا آغاز بھی ذکر کر دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، برابر پیدا کیا، صاف شفاف پیدا کیا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اسفل سافلین میں چلے گئے، اور کچھ لوگ ایسا اجر کما گئے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا
فما یکذبک بعد بالدین، وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو سمجھا دیا، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں اتنے اعلیٰ درجات پانے سے کون سی چیز روک رہی ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اتنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور آگے اس صورت کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے بلا وہو احکم الحاکمین، کہ ہاں وہی احکم الحاکمین ہے اور وہی حکمرانوں کا حکمران اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان، عمل صالح اور اللہ تعالی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔